السلام علیکم، میں ہوں نائلہ ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاشمی آفیشیل۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں زندگی میں کامیاب ہونے کے ان رازوں کے بارے میں جو اللہ نے ہمیں سکھائے ہیں۔ ایسی 3 عادتیں اگر ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں تو نہ صرف ہمیں کامیابی ملے گی بلکہ دل کو وہ سکون ملے گا جس کی ہم تلاش میں ہیں، کیونکہ آج کی یہ باتیں صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ آپ اپنی زندگی بدلنے کے لیے ہیں۔ اگر واقعی آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو یہ باتیں دل سے سنیے۔ ہم 3 کوالٹیز کی بات کر رہے ہیں۔ پہلی بات، ہمیشہ سچی اور سیدھی بات کرو، نہ دکھاوا نہ گھما پھرا کر، بلکہ سیدھی اور سچی بات کرو۔ میرے دادا جان اللہ پاک مغفرت فرمائے، وہ کہا کرتے تھے کہ بات ہمیشہ منہ پہ سیدھی اور سچی کرو، چاہے کوئی راضی ہو یا ناراض، لیکن آپ نے بات سیدھی سچی کرنی ہے۔ دوسری بات، ہمیشہ اچھے الفاظ استعمال کرو، کیونکہ آپ کے الفاظ ہی آپ کی پہچان ہیں۔ تیسری اور سب سے اہم بات، اپنا غم اپنی شکایت صرف اللہ سے بیان کرو، صرف اللہ کو اپنے دکھ سناؤ۔ دیکھو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہر کسی کو اپنا دکھ سناتے پھرتے ہیں، کبھی اس سے کبھی اس سے، تو یہ ہم کبھی دوستوں کو، کبھی رشتہ داروں کو، کبھی لوگوں کو اپنے دکھ سناتے پھرتے ہیں، لیکن سچ کیا ہے، لوگ صرف سن کر مزہ لیتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو منہ پہ سنتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ٹھیک ایسے ویسے، لیکن کیا پیٹھ پیچھے وہ مزہ لے رہے ہیں، وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، یہ اسی کے لائق ہے۔ ہم خود لوگوں کو موقع دے رہے ہوتے ہیں کہ واقعی وہ ہم پہ ہنسیں، ہمارے اوپر بات کریں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہم کیا کریں۔ ہم جو ہے نا کبھی ایک کے پاس جا کے اپنے دکھ سنا رہے ہوتے ہیں، کبھی دوسرے کے پاس، وقتی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے ہمارے دکھ ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گے، لیکن ہم یہیں پہ غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے دکھوں، آپ کی مشکلات میں آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ کو ایسی ایسی باتیں، ایسے ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، ایسی ایسی تنقیدیں کرتے ہیں کہ آپ کا دل اور مزید زیادہ ٹوٹ جاتا ہے، آپ کی مشکلات اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں، وہ ختم ہونے کے بجائے اور بڑھتی رہتی ہیں۔ کیوں؟ یہ ہماری اپنی غلطی ہے، کیونکہ ہم ان لوگوں کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ ہم پہ بات کریں، ہم پہ تنقیدیں باندھیں، تو اس طرح ہمارے حالات اور زیادہ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، اپنے حالات صرف اللہ کو بتانے چاہیے۔ اور انہی میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی پریشانی سن کے، آپ کا حال دیکھ کے آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، صرف سن سکتے ہیں، کیونکہ ان کے بس میں نہیں ہے کچھ کرنا۔ اصل بات کیا ہے کہ تمہارا غم، تمہاری پریشانی صرف وہی دور کر سکتا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، وہ خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ دلوں کو بدلنے والا صرف اللہ ہے، حالات کو بدلنے والا صرف اللہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں اپنا غم، اپنا دکھ صرف اللہ تعالیٰ سے بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے کبھی لوگوں میں جا کر اپنی کہانی نہیں سنائی، بس اللہ سے مدد کی طلب کی، اور یہی اصلی راستہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ سے بات کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر تمہارا مسئلہ حل ہو گیا تو کامیابی صرف تمہاری، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو وہ پریشانی، وہ مشکل دور نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی طاقت عطا فرمائے گا کہ تم اس مشکل، اس پریشانی کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکو گے، اس میں صبر کر سکو گے، اللہ تمہیں صبر دے گا، تو تم اس مشکلات میں اس کا مقابلہ کرو گے۔ لیکن لوگوں سے شکایت کرنے کا پتہ ہے کیا نقصان ہے؟ کل کو وہی لوگ تمہیں تانے دیں گے، کہیں گے ہاں یہ تو وہی ہے جو کل رو رہا تھا، کل میرے پاس آتا تھا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا۔ یہ نہیں کہ جب آپ کامیاب ہوگے تو وہ لوگ آپ کو جینے نہیں دیں گے۔ تو وہ اس لیے لوگوں کو اپنے دکھ، اپنی تکلیفیں، اپنی پریشانیاں نہ بتائیں، صرف اللہ سے اپنے معاملات اللہ کے ہاتھ تک رکھیں۔ اب ذرا اللہ کی شان دیکھو، دنیا کو کوئی بھی بادشاہ ہو تو جب آپ بار بار اس کے پاس جاؤ گے تو وہ تھک جائے گا، لیکن اللہ وہ ایسا بادشاہ ہے
وہ تب ناراض ہوتا ہے جب آپ اس کے پاس نہیں جاتے ہیں، جب آپ اس کو بھول جاتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوتا ہے کہ میرا بندہ اور مجھے ہی بھول گیا، اپنے دکھ اپنی پریشانیاں لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے، میرے پاس کیوں نہیں آ رہا۔ اللہ انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک خوبصورت مثال ہے کہ ایک ٹیچر جس کے پاس 2 طالب علم ہیں، ایک جو بہت ہی ذہین ہے، اچھا ہے، لیکن دوسرا وہ جو کمزور۔ اب ذہین جو ہے ٹیچر کو پتہ ہے کہ وہ اچھا طالب علم ہے، وہ اچھا پڑھ رہا ہے، لیکن جو کمزور ہے جب وہ ٹیچر سے آگے کچھ پوچھے گا، کسی سوال کا جواب، یا کہے گا مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو مجھے سمجھاؤ، تو وہ ٹیچر اس دن خوش ہوگا۔ کیونکہ جو ہے وہ اس کو خوشی ہوئی ہے کہ آج وہ جو سمجھنا ہی نہیں چاہ رہا ہوتا تو آج وہی آ کے مجھ سے سوال کر رہا ہے۔ تو سوچو ایک گناہ گار بندہ اللہ کے پاس آتا ہے تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، لیکن شیطان کیا کرتا ہے، ہمیں بہکا دیتا ہے۔ شیطان ہمارے اندر یہ وسوسے ڈال دیتا ہے، نہیں میں تو بہت گناہ گار ہوں، میں کیسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میرے تو بہت زیادہ گناہ ہیں، اب جو ہے نا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اب اللہ سے میں کس منہ سے دعا مانگوں۔ تو یہ شیطان کا یہی دھوکہ ہے کہ وہ ہمیں اسی بڑے دھوکے میں ڈالتا ہے کہ ہم اللہ سے بات نہ کریں، اللہ کے پاس نہ جائیں، اور ہم اس کی سازش میں اسے کامیاب ہونے دیتے ہیں اور ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ بس الفاظ ایسے ہونے چاہیے، یہ نہ سوچو کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں، اب ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ آپ دل سے دعا کرو، رٹی رٹائی دعا نہیں کہ بس اللہ سن لے، اللہ کیوں نہیں سنتا۔ آپ دل سے دعا کرو، دل سے اللہ سے بات کرو، اپنا کنیکشن دل سے رب کے ساتھ مضبوط کرو۔ تو ایسے کہو کہ یا اللہ میں تھک گیا ہوں، میری بس ہو گئی ہے، میں بے بس ہوں، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میری مدد فرما، میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، میرا کوئی نہیں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، اور تو ہی ہے جو میرے دل کا حال جانتا ہے، میری تکلیف کو صرف تو ہی سمجھتا ہے، میں اس وقت کتنا بے بس ہوں یہ صرف تجھے پتا ہے، میں گر گیا ہوں، مجھے سنبھال لے۔ تو دیکھیں رب کی رحمت کتنے جوش میں آتی ہے جب آپ ٹوٹ کر اس سے مدد مانگتے ہیں، جب آپ رو کر گڑ گڑا کر تنہائی میں جب آپ اور آپ کے رب کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہے، صرف آپ ہیں اور آپ کا رب ہے، آپ صرف اس سے باتیں کر رہے ہیں، اس کو اپنا حال بتا رہے ہیں، تو یقین کریں دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن آپ کے دل کو وہ سکون ملے گا، آپ کو لگے گا کہ آپ کی ٹینشن ہی ختم ہو گئی، آپ کو روحانی سکون ملے گا۔ آپ ایسے بات کرو جیسے مثال کے طور پہ آپ جب کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہو، اس سے بات کرتے ہو تو آپ نہایت ادب سے بیٹھتے ہو، بڑے جو ہے نا الفاظ کا چناؤ آپ زبردست رکھتے ہو کہ یہ بڑا آدمی ہے، اس سے بڑے اچھے لہجے میں بات کروں، اپنی کوئی پرسنالٹی بنا کر اس سے بات کروں۔ ایسے ہی آپ اللہ کے پاس جو اللہ کے پاس آپ ٹوٹے ہوئے جاؤ گے، بکھرے ہوئے جاؤ گے، روتے ہوئے جاؤ گے، اللہ کو وہ زیادہ پسند آئے گا۔ بس عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے جو اللہ سے جڑتا ہے، جو مجھ سے جڑتا ہے، اللہ اس کے لیے تمام رستے کھول دیتا ہے، ایسے رستے جن کی تم توقع تک نہیں کر سکتے، جہاں تک تمہاری سوچ بھی نہیں جاتی۔ یاد رکھو اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، بلکہ وہ ناممکن کو بھی ممکن کر کے دکھانے والا ہے۔ بس فرق اتنا سا ہے کہ کامیاب لوگ اللہ سے جڑتے ہیں اور باقی لوگ جو ہے نا لوگوں میں الجھ جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری عادات کو ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو، ہماری روح کو سکون عطا فرمائے، ہماری ہر مشکل کو، ہر پریشانی، ہر مصیبت کو دور کرے۔ اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ میں لازمی لکھنا ہے اللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔